أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، جس مقام ذیشان کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ رب العالمین کی پر عظمت کتاب کا چوتھا پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے. سورت کا 13واں رکوع اور پارے کا چوتھا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایک مارکے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں قیام کا مہینہ ہے، جہاں قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادات کا مہینہ ہے، وہاں یہ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ کی حکم کے ساتھ جہاد کا بھی مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اسی آیت میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بدر میں میں نے تمہاری مدد کی، تم بڑے ہی کمزور تھے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف یہی جنگ نہیں، کئی جنگیں ایسی ہوئی ہیں. اللہ نے اسلام کو فتح سے نوازا ہے، کامیاب کیا ہے. یعنی سیہ سیف البحر یہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. مکہ فتح ماہ رمضان میں ہوا ہے. جنگ زلاقہ یہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے. اور فتح اسکندریہ یہی ماہ رمضان کے مہینے میں. اور محمد بن قاسم نے جو فتح کیا تھا وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں بھی ان کی فتح ہوئی تھی. گویا کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ جہاں قرآن کا ہے، عبادت کا ہے، یہ مہینہ ماہ رمضان کا یہ جہاد کا مہینہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، میرے حکم کے لیے تم تیار رہو، کہ جیسے میرا حکم آ جائے تو اس کو فوراً مانو. جس چیز کا میں حکم دوں اللہ کہتا ہے اس کو فوراً بجا لاؤ. تو ان تمام مارکوں میں سے ایک عظیم مارکہ جنگ بدر 17 رمضان مبارک
میں ہوا ہے، تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اہل مکہ نے بڑی ہی اذیتیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی، آپ کے اصحاب کو بھی۔ صحابہ کرام آیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے، اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور یہ جو ظلم ہے ان کا بند ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آخر کار جب ان کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، میرے پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لو اور ان کو یثرب کی طرف جو ہے سفر کا حکم دے دو۔ یثرب یہ مدینہ المنورہ کا نام ہے، مدینہ پاک کا نام یثرب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ بھی مدینے میں چلیں گے، لیکن یہ ظالم پھر باز نہ آئے، پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ 2 ربیع الاول میں ان کا ایک قافلہ اہل مکہ کا مدینہ میں گیا، اور مدینے کے بعد مواشی چر رہے تھے جانور، ان کو وہاں سے لے کر مکے کی طرف آئے، اور ایک پیغام کسی ساتھی کے ذریعے، قاصد کے ذریعے انہوں نے بھیجا کہ مدینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دو، اگر ہم تمہارے پاس سے آ کر، مدینے کے پاس سے آ کر تمہارے جانور مکے لے جا سکتے ہیں نا، تو ہم تمہارے گھر سے بھی جانور جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے ان کا دفاع کیا جائے اور ان کا ظلم و ستم جو ہے وہ اس کو روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، اسی دوران پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ شام کی طرف ان کا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اور یہ تجارتی قافلہ بڑا ہی ان کے پاس مال تھا، تقریباً 1000 اونٹ پر مشتمل یہ قافلہ تھا، اور 262 جو ہے کلو اس قافلے کے پاس جو ہے تجارتی قافلے کے پاس سونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہ اس قافلے کو پکڑا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم پر بڑے ہی ظلم ڈھائے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم وہاں سے نکلے تھے نا، ہم سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ یعنی خالی ہاتھ مہاجرین جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا، لیکن پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے نکل گیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہ جب یہ وہاں سے شام سے واپس آئیں تو راستے سے اس قافلے کو لوٹ لیا جائے۔ اب کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مشورہ کیا، ادھر ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے قافلے کو خطرہ ہے۔ اس نے پیغام مکے میں بھیج دیا۔ اب مکے میں ابو جہل نبی علیہ السلام سے فرعون کہا کرتے تھے، میرے وقت کا فرعون ہے، وہ آگے یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے نہ اس طرح کا معاملہ بنے اور ہمارا جو ہے یہ اسلام مسلمانوں کے خلاف مقابلہ ہو اور ہم فتوحات سے جو ہے ہمیں نوازا جائے۔ اس نے کیا کیا، تقریباً اس نے 1300 کا لشکر لے کر نکلا، جس میں گھوڑے بھی تھے، جس میں اونٹ بھی تھے۔ تو نکلا تو راستے میں پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ واپسی پر اس نے اپنا راستہ بدلا، کسی اور راستے سے وہ مکے میں پہنچ گیا ہے۔ اب ساتھی مشورہ دینے لگے ابو جہل کو، آپ ایسا کریں، ابو سفیان جو ہے وہ خیریت کے ساتھ مکے میں پہنچ گیا ہے، اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
آپ رہنے دیجیے، ہم واپس جاتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے نہیں، ہم نے جانا ہے مدینے میں، بدر کے مقام پر ٹھہرنا ہے، اور بدر کے مقام پر ہم نے عورتوں کو نچانا ہے، ہم نے وہاں پر کھانے کھانے ہیں، وہاں پر ہم نے قیام کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ساتھی اخنس بن شریک بنو زہرہ کا حریف تھا، سردار تھا، کہنے لگا ابو جہل میں نہیں جاتا، میں آپ کو روک رہا ہوں، تم بھی نہ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، میں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ اب بنو زہرہ کا جو سردار تھا اخنس بن شریک، اس نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، یعنی 300 ساتھی تھے اس کے، ان کو واپس لیا اور مکے کی طرف چلا گیا، اپنے قبیلے کی طرف۔ اب بقیہ جو ہے وہ 1000 جو ہے باقی یہ کافر رہ گئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا، بنو ہاشم بھی چاہتا تھا کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے ان کو جو ہے وہ جانا نہ دیا۔ اب یہ قافلہ چلتے چلتے بدر کے مقام پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہ ٹھہر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا، آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے رہے ہیں کہ کیا کیا جائے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، گویا کہ آپ چاہتے تھے کہ مدینے میں سے جو لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر جو ہے وہ ہمیں مشورہ دیں۔ تو کمال کا مشورہ وہاں پر جو ہے ساتھیوں نے دیا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، بلا کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں نا ہم آپ کے سامنے اپنی رائے کو رکھیں، تو اللہ کے نبی سن لیجئے، ایانا نرید یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان یخیزہ البحر، فرمایا اللہ کے نبی اگر ہم سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا، اگر ہمیں آپ سمندر میں کودنے کا حکم دے دیں گا، ہم تب بھی سمندر میں کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، سارے صحابی تھے۔ پھر یہاں سے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی میں انصاریوں کا سربراہ ہوں اور میں بھی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ انا لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کے نبی ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے پیغمبر موسیٰ کو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ، کہنے لگے تم و تیرا رب جا کر لڑ موسیٰ، ہم تیرے ساتھ لڑنے نہیں جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ کی پیروی کریں گے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے دشمن کا، آپ ہم پر اعتماد کریں۔ جب اتنی بات ان دو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ، آپ کے چہرے پر جو ہے وہ خوشی کے لمحات نظر آنے لگے، آپ خوش ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اب ضروری ہے یہ پتہ چلے کسی طریقے سے کہ جو مکے سے کافروں کا قافلہ آیا ہے وہ ان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، کتنے لوگ اس قافلے میں شامل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان 3 صحابہ کرام کو جو ہے وہ روانہ کیا کہ ذرا دیکھو کوئی ان کا قافلہ ملتا ہے، ان کی جاسوسی کرو، اور اس شخص کو کوئی ایک مرد ملتا ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس سامنے لے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 صحابی گئے، انہوں نے دیکھا کیا کہ 2 آدمی پانی بھر رہے تھے، ان کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بتاؤ تم کتنے آدمی ہو؟ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، بہت زیادہ تعداد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر ہمیں یہ بتا دو کہ دن میں تم کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے بسا اوقات ہم 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ ہم 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا مطلب ہے ان کی تعداد 1000 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تعداد کا پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے اس مارکے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے جو مشورہ لیا تھا اس مشورے کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جگہ پہ سائبان بنایا گیا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں گے، اور آپ کی حفاظت کے لیے ایک دستہ مقرر کر دیا گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دستے کی سربراہی کرنے والے تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ کتنی ان کی تعداد تھی؟ 313 سے لے کر 319 بتائی جاتی ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ 313 بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لشکر میں 313 میں سے 82 یا 85 لوگ مہاجر تھے، یعنی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے وہاں انصار تھے، اور اس ہجرت قبیلے کے رہنے والے وہ سارے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بن چکے تھے۔ اور پھر مکے والوں نے بڑے ہی ان کو خط بھی لکھے تھے، خطوط بھی لکھے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے بڑا ہی ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے ساتھیوں پر بہت کچھ جو ہے وہ قربان کیا ہے، یہاں تک کہ بھوک میں اپنا گزارا کیا ہے، لیکن جو آنے والے ہجرت کر کر آنے والے تھے نا ان کے ساتھ انہوں نے ہر قسم کا جو ہے وہ تعاون کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحاب کو تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ لگنا چاہیے، ان کا راز جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور آپ بھی اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے۔ آپ کی دعا کیا تھی؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا اس وعدے کو پورا کر دکھا دے، وعدے کو پورا کر دکھا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی، روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ مدد فرما۔ نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی دعا کی، آپ کے یہ کندھوں کے اوپر چادر تھی وہ گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھائی، فرمایا اللہ کے نبی بس قبول کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ساتھیوں کو جو ہے وہ روانہ کیا، ساتھیوں کو روانہ کیا تاکہ دشمنوں کا پتہ چلے۔ اور روانہ انہوں میں سے ایک صحابی تھے، وہ نکلے جب تو دشمن کی طرف جو ہے ایک تیر آیا، سب سے پہلے وہ صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے، حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شاہ رگ میں تیر لگا تھا دشمنوں کی طرف سے۔ اور پھر اتنے میں ایک اور صحابی حضرت حارثہ بن سراخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی تیر لگا تو یہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے۔ ایک کافر نے آواز دی، کیا کہنے لگا؟ میں مسلمانوں کے حوض پر جا کر پانی بھی پیوں گا، ان کے پانی کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ اتنی بات تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ اسود بن عبد الاسود کو انہوں نے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ اب یہ جنگ کا جب آغاز ہوتا تھا نا اس وقت زمانہ میں، تو ہر علاقے کا جو طاقتور شخص ہوتا ہے نا اس کو پہلے باہر نکالا جاتا تھا۔ مکے والوں نے اعلان کیا جی کون ہے تم میں سے طاقتور ہو، آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری باہر نکالے۔ وہ انصاری گئے، مکے والوں نے نام پوچھا، انہوں نے بتایا فلاں فلاں نام ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ہمارے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مکہ سے مدینہ کی میں آئے ہیں، لہٰذا ان کو بھیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نکلو باہر، اور آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ آج فلاں فلاں مقام پر جو ہے فلاں کافر جہنم واصل ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے ساتھیوں خوش ہو جاؤ، آج میرے اللہ نے تمہاری مدد کرنی ہے، اور اللہ نے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ، اور مکے والوں کے بڑے بڑے دل جو ہیں، جب آپ نے پوچھا نا 2 آدمیوں سے کہ جو مکے سے لوگ آئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان میں سردار کون سے ہیں، بتایا گیا ابو جہل ہے، عتبہ، شیبہ، ربیہ، امیہ۔ نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے ساتھیوں آج مکے والوں نے اپنا دل جو ہے، اپنا جگر جو ہے وہ نکال کر تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، آج یہ سب یہاں پر جہنم واصل ہوں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ جناب عبیدہ عمر کے ذرا بڑے تھے، عتبہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیبہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولید کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ ان تمام کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ جب جہنم واصل کیا گیا پھر مسلمان آگے بڑھے۔ نبی علیہ السلام کی کیونکہ مسلمانوں کو یہ خوشخبری تھی کہ لوگوں اس مقابلے کے لیے تم کم نہیں ہو، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتوں کو نزول فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب کو، فرمایا نکلو آگے دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ میں نے حضرت جبریل کو دیکھا ہے، وہ سواری پر بیٹھے ہیں گھوڑے کے اوپر، اور ہاتھ میں ان کے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آلات بھی موجود ہیں، وہ سامان بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام تسلی دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، میرے آگے آگے جو ہے نا زوردار ایک آواز آئی، ایسے کوئی کسی کو کوڑا مار رہا ہے۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا ایک کافر جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کیا اس کے چہرے پر جو ہیں وہ کوڑے کے نشانات موجود تھے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئے ہیں، یعنی اللہ نے اتنی مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر مدد کا نزول ہوا ہے۔ پھر یہ میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب تیاری کرتے رہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 70 کے قریب کافر مارے گئے، جہنم واصل ہو گئے، اور 70 کو قیدی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور پھر اس جنگ میں شیطان ابلیس بھی خود آیا تھا، اور وہ سراقہ بن مالک بن جشم اس کی شکل میں آیا تھا، اور ایک آدمی اہل کافروں میں سے، اہل مکہ میں سے حارث بن ہشام نے دیکھا سراقہ بن مالک وہ بھاگ رہا ہے، کہنے لگا سراقہ بن مالک کہاں بھاگ کر جا رہے ہو، آؤ ان کا مقابلہ کریں، تم جنگ سے نہ بھاگ کر نکلو۔ تو آگے سے کہنے لگا ظاہر بات ہے شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، سراقہ بن جشم مالک بن جشم کی شکل میں، کہنے لگا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کافروں کو جو ہے نا وہ ابھار رہا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ جب اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، ان کا نزول دیکھا، اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں، پھر سمندر کی طرف جو ہے یہ شیطان بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ مدد فرمائی۔ اور ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت کا فرعون تھا، اس کو مارنے والے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نا کھڑا تھا سوچ رہا تھا کاش میرے ساتھ دائیں بائیں نہ کوئی طاقتور آدمی ہوتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا۔ کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، آ کر کہنے لگے چاچا جی یہ لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ کہنے لگے بھائی وہ بیٹا تم نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی عمر ہے تمہاری اور ابو جہل کے بارے میں، اتنے بڑے سردار کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے ہمارے نبی کو وہ ظالم گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ابھی اشارہ ہی کیا ہے، وہ سامنے جو آدمی ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں بس یہ میں نے اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بھاگے ہیں، انہوں نے جا کر جو ہے اس پر وار کر دیا ہے اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کا سر اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ ایک بچہ کہیں میں نے کیا ہے، دوسرا کہیں میں نے کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایمان اتنا مضبوط کہ بڑے سردار کو جو ہے وہ جہنم واصل فرما دیا، جہنم واصل کر دیا ان دو بچوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر قیدیوں کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا، حضرت ابو بکر سے بھی، حضرت عمر سے بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اصحاب سے مشورہ لیا، رائے لی ہر ایک کی۔ حضرت عمر کہتے تھے اللہ کے نبی جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دے دے، جو ابو بکر کے ان کو دے دے، جو علی کے ان کو دے دے، اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک کے رشتہ داروں کو دے دے اور ان پکڑوں ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے نبی ابھی ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، کیوں نہ ان سے فدیہ لے لیں، فدیہ لے کر اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔
اور اس لشکر میں آنے والے کافروں میں سے کچھ لوگ غربا بھی تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ ہمارے ادھر بچوں کو پڑھانا لکھانا جو ہے وہ سکھا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیہ کے اعلان کیا جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے کر ان کو چھڑوا کر لے جائیں۔ تو فدیہ دے کر چھڑوا کر لے گئے۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے ابو العاص نے اپنی دامادی کا حق ادا کیا ہے، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں جا کر جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیے کا اعلان کیا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو ہے نا حضرت رقیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہار تھا والدہ کا دیا ہوا، جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ شادی جب ہوئی تھی تو اپنے خامد کے لیے انہوں نے وہ والدہ کا ہار جو ہے وہ مقرر کیا کہ یہ ہار کسی کاسد کو کہا باپ کو جا کر کہنا میرے پاس اس ہار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ ہار رکھ لیں، میرے خامد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچا وہ قاصد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ میں اس ہار کو دیکھا، آپ نے پہچانا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، فرمایا اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو تو میں یہ ہار جو ہے اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں۔ تو آپ کے صاحب نے کہا اللہ کے نبی جیسے آپ خوش ہیں، جیسے آپ کی رضامندی آپ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دے کر واپس بھیجا اور کہا ابو العاص اب مجھے برداشت نہیں ہوتا، میری بیٹی ہے، کافی عرصہ گزر چکا، بیٹی کے ساتھ نہیں ملا، تو میری بیٹی کو جلدی مکے سے واپس مدینہ بھیج دینا۔ ابو العاص نے وہاں پہ وعدہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مدینے میں تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ان کی جو ہے وہ خدمت کر رہے تھے، کیونکہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ جانا چاہتے تھے لیکن آپ نے روکا تھا کہ عثمان میری بیٹی آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ اس کا جو ہے اس کی خدمت کرو۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں جا سکے تھے، لیکن آپ نے ایک بات کہی تھی، اے عثمان ہم جنگ سے واپس آئیں گے، جتنا اجر دوسرے لوگوں کو ملے گا اتنا اجر تجھے بھی ملے گا، جتنا مال ان کو ملے گا اتنا مال تمہیں جو ہے وہ ملے گا، یہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کہ جب کہا گیا نا، مسلمانوں کو بتایا گیا اللہ نے جنگ میں ہمیں فتح عطا فرما دی ہے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کے لیے بہت عظیم یہ خوشخبری بھی تھی، 17 رمضان المبارک جنگ بدر، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات تھی، اور ایک مسلمانوں کے لیے غم بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ عظیم مارکے میں بڑی ہی فتح سے نوازا، اللہ نے اسلام کا پرچم بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو والے اہل ایمان چھوٹی سی تعداد والوں کو کہا کہ استقامت اختیار کرو، صبر کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا جو ہے وہ معاون ہے، اللہ تمہاری مدد جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ عظیم مارکے میں شامل ہونے والے جو 313 صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، یا 319، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ڈال لیں 314 ہو جائیں گے، ادھر سے 320 ہو جائیں گے۔ ان کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ اہل بدر میں آئے ہیں نا، بدر کی جنگ میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کچھ کرنا چاہو میں کرو، میں اللہ نے تمہارے سب کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں لوگ کسی وجہ سے نفرتیں ڈالتے ہیں صحابہ کرام میں برا بھلا کہنے کے لیے، تو آپ صرف اسی حدیث کو سامنے رکھیں، اہل بدر کو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جان کر دیکھا ہے ان سب کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے نبی کے اصحاب جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے تنگی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے۔ اللہ جو میں نے بیان کیا آپ احباب نے سنا، اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔